سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا آر یو سرپرائزڈ بائی دس ڈیولپمنٹ جو آج سپریم کورٹ میں ہوئی، اور آپ کے نزدیک یہ چیف جسٹس صاحب نے اسی وقت فیصلہ کیا ہوگا کہ چلیں سلمان صفدر صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں، ان کو ہمارا فل کانفیڈنس ہے، انہی کو فرینڈ آف کورٹ بناتے ہیں اور آج ہی بھیج دیتے ہیں اڈیالہ؟ نہیں منیب، I think you should be surprised by this development. I'm not. آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے خبر جب دی تھی تو گورنمنٹ بڑی ناراض ہوئی. رات کے 2:30 بجے ٹویٹس بھی آگے وزرا کے، آپ نے بھی ٹویٹ دے مارا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد میری خبر کے بعد آپ نے ایک ملاقات دیکھی وزیر اعظم کی اور چیف منسٹر کے پی کی. وہ بڑی اچھی ملاقات، اس میں پالیٹکس کی بات ہوئی اور 2 حصوں کی ملاقات تھی. بعد میں احسن اقبال صاحب اور فنانس سیکرٹری بھی بلا لیے گئے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں بڑی کلیئرلی کہا کہ ہمارا جو بھی بیانیہ ہے وہ جوائنٹ اعلامیے کے مطابق ہے، یعنی کہ فیکٹس کے مطابق نہیں، اعلامیے کے مطابق دونوں سائڈ سے مینٹین کیا، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اس کے بعد وہی صوبہ تھا جہاں پہ ملتا نہیں تھا ایک دوسرے کو، تو کور کمانڈر صاحب کی اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے ایپیکس کمیٹی میں، بلکہ پھر بعد میں جا کے اکٹھے فاتحہ بھی پڑھ کے آتے ہیں، پھر میٹنگ دوبارہ کنٹینیو ہوتی ہے. آج بھی میٹنگ ہوئی. اچھا صاحب کی میٹنگ آن دا کارڈز ہے، وہ کسی بھی دن ہو سکتی ہے. آج کورٹ کے پاس جاتے ہیں، یہی کورٹس تھیں پچھلے 30 ماہ سے، یہی کورٹس ہیں کیونکہ نئی کورٹس بنی ہیں. تو کاغذ بھی لگ جاتا ہے عمران خان صاحب کا، اور پھر ایمکس کیوری بھی بنا دیا جاتا ہے اس لائر کو کہ جو خان صاحب کے کیمپ میں سمجھے جاتے ہیں. اس کیس میں بھلے وکیل نہ ہوں لیکن دوسرے مقدمات میں ہیں. سپریم کورٹ کوڈ ہیو آسکڈ اینی لائر، جن کو ہم اسٹرکٹلی نیوٹرل کہتے، اس سے بھی ایک میسیجنگ مجھے تو نظر آتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور انہوں نے بھی آگے بڑا کیئرفل بیانیہ رکھا ہے کہ جی میں کورٹ کو رپورٹ دوں گا. بہت کچھ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. پھر فیبرری 8 بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور رانا ثناء اوپنلی کہتے تھے کہ جی اگر فیبرری 8 دیکھ لیں اور اس کے بعد اگر کوئی نئی کال اسی قسم کی جنگجو کال نہ آئی تو ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. تو ابھی تک تو جنگجو کال کوئی نہیں آئی، بلکہ ملاقات ہو گئی ہے پہلے ہی، اور خاصا کی ملاقاتوں کی بھی بات ہو رہی ہے اب کہ جی کھول دیں گے سب وٹ ایور. تو اگر یہ سب کچھ اتنا حسن اتفاق ہے کہ اتنی چیزیں جو پچھلے 2 سال میں نہیں ہوئی سڈنلی دنوں میں چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو میرا تو نہیں خیال کہ اس میں اب کوئی شک رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں تو تھوڑی سی برف پگھلے نہ پگھلے لیکن نرم تو ہوئی ہے نا. ٹھیک. اچھا مالک صاحب، یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ برف نرم ضرور ہوئی ہے، کیا ہم اس کے نتیجے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب مل گئے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ عدالت میں فرنش کرنی ہے، اینڈ آن دا بیس آف دیٹ رپورٹ عمران خان صاحب کی جو ان کی موومنٹ ہے، یا عدالت مطلب وہاں سے عدالت تو وہ جا نہیں سکتے، اندر ہی یہ ٹرائل ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے ہسپتال یا بنی گالا کسی جگہ ان کو شفٹ کیا جائے، سبجیکٹ ٹو آبویسلی بہت سی چیزیں اس کے اندر ہوں گی، لیکن پرائمریلی آن دا بیس آف ہز ہیلتھ، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، اگلے 12 ماہ میں تو کچھ نہیں ہوگا منیب. جو میری اطلاع ہے جس کی بیسس پہ میں نے بات بھی کی تھی، وہ ایک کولنگ آف پیریڈ اور ایک واچنگ ایچ ادر پیریڈ ہے 12 ماہ کا، کہ 8 فروری کے بعد دیکھتے ہیں کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، کیسے سیکیورٹی نیریٹو کے اوپر کے پی گورنمنٹ کس طرح آتی ہے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب ان کی پہلی میٹنگ ہوئی ایپیکس کمیٹی کی، اس کے آخری 3 جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ایشو ہوا تھا. اس پر لکھا کہ ہم صوبے کے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے ٹو سارٹ آؤٹ تھنگز، اور یہ فائٹ میں بشمول فوج، یہ ورڈ اگر وہ نہ بھی لکھتے کہ تمام وسائل لائیں گے، تو یہ بشمول فوج کیوں ڈالا گیا؟ بیکاز آج تک وہ فوج کی انوالومنٹ کے مخالف تھے کہ جی سی ٹی ڈی کرے، پولیس کرے، فوج کا کام بارڈرز پہ ہے. تو کہاں وہ بیانیہ فوج کا بارڈرز پہ کام ہے روکنے کا، آگے بشمول فوج ہم کریں گے. اونرشپ پہلی دفعہ آئی ہے کہ ٹھیک ہے فوج کے ساتھ مل کے کام کریں گے. یہ الفاظوں کا کھیل ہی ہوتا ہے نا، جسے آپ اور میں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، کیا اس میں سانس ہمیں نظر آ رہا ہے. تو سڈنلی 2 میٹنگس ان لیس دین 2 ویکس، ایک بیانیہ جس میں فوج کو بھی آپ انوالو کر رہے ہیں کہ ہم اون اپ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فوج ہمارے ساتھ مل کے کرے. تو آپ کل تو کہتے تھے تیرا میں فوج کیا کر رہی ہے، کل تک آپ کہتے تھے بارڈرز پہ بیٹھی ہوئی ہے، لوگ اندر کیسے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی سلو موونگ ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آج ہو جائے تو آپ اور میں ایکسائٹیڈ ہو جاؤں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. یہ واچ اینڈ ویٹ والا چلے گا پالیسی. اور وہ ڈیل میں بھی یہی تھا کہ فار 1 ایئر
اگر آپ ساری چیزیں نارمل رہتے ہیں. میں تو اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کب واپس آتے ہیں. وہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا ویدر کاک ہوگا اس ڈیل کے آگے جانے کا. اس ڈیل کا وہ لفظ غلط ہے, ہمیں ڈیل نہیں کہنا چاہیے, لوگ نیگیٹو کونوٹیشن بن جاتی ہے. آئی تھنک اگر ہم یہ کہیں کہ ایک میچور پولیٹیکل ارینجمنٹ, بکاز ایک چیز تو نظر آ گیا منیب کا, سڑک گرمانے کی نہیں ہے ان کی حیثیت اس وقت پی ٹی آئی کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اب آپ دیکھیے 8 کو کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ایون جو مشل برداشت جلوس ہے وہ بھی پشاور میں تھوڑے بہت ہوئے, اور دیٹ از اباؤٹ اٹ. اور اب تو یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی, اور جتنے ابھی تک اشارے مل رہے ہیں دے لک لائک کہ اچھا ٹھیک ہے, دونوں آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں, لیکن مجھے موومنٹ تو نظر آ رہی ہے. لیکن 10-12 مہینے آئی ڈونٹ تھنک اینی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. بٹ مالک صاحب, اگر یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی, نیچرلی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایکول فوٹنگ میں ہیں تو نیگوسیشن کا طریقہ کار اور جو پارٹیز کی آپس میں تعلقات ہیں وہ اور ہوتے ہیں, اور اگر کسی ایک کی پوزیشن کمزور ہے اور دوسرے کی بہت مضبوط ہے تو پھر وہ نیگوسیشن کی طریقہ کار بھی بڑا مختلف ہوتا ہے. کنسیڈرنگ کہ جو اس وقت حالات ہیں, کیا یہ جو موجودہ نظام حکومت ہے, جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں, کیا اس کولنگ آف پیریڈ کے بارے میں جس میں آپ فرما رہے ہیں, اس کے بعد آگے جا کر یہ ایگری کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ہم اپنے ٹینیئر کا 1 سال کم کر دیتے ہیں اور آپ الیکشن کرا لیں, اور کیا اس الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ ریپلیکیٹ کرے گا جو 2024 ہے, یا وہ الیکشن ایک بالکل نئے طرز کا ہوگا آپ کے نزدیک؟ منیب, آئی تھنک یہ والا جو سال ہے 26, یہ بڑا کرٹیکل سال ہے پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن متعین کرنے میں. اور میں نے ورڈ گورنمنٹ کی ڈائریکشن نہیں کہہ رہا, میں بڑے کانشیسلی ورڈ یوز کر رہا ہوں پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن کا. اینڈ دس ایئر ول بی اے ویری ڈیسائسو ایئر. اور اگر یہ سال فردر ایروژن نہیں ہوتی ٹرسٹ کی, اگر فردر کلیش نہیں ہوتا. آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے, پچھلے 2 ہفتوں میں کیا آپ نے کوئی ذاتی اٹیک دیکھا ہے آرمی چیف کے اوپر؟ کوئی بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. تو یہ کیوں خاموش ہے. اچانک کیوں ہو گئی؟ تو پھر اگر یہ خاموشیاں بھی آہستہ آہستہ ٹرسٹ بلڈ کریں گی, اور میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جب تک آپ نے ڈیل کی بات کی, ڈسپیرٹی کی, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ ڈیل دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. کہ 2 بالکل برابر پہ ہوں گے کبھی ڈیل نہیں ہوگی, اسٹینڈ آف ہوگا. ڈیل وہیں ہوتی جب ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور ایک کا پلڑا کم ہوتا ہے. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے جس کا پلڑا تھوڑا سا کمزور ہو, وہ اپنی کمزوری ریئلائز کرتے ہوئے ان حالات میں سب سے بہتر ڈیل کیا کر سکتا ہے. اس وقت سب سے بہتر ڈیل کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کل کو باہر نکل آئے, یہ ڈیل ہے کہ ہم ایز اے پارٹی بھی سروائیو کریں, ایبسلیوٹلی. ہمارے جتنے لوگ اندر ہیں اور لوگ اندر نہ ہوں, جو پہلے اندر ہیں ان کی ضمانتیں ہوں, باہر ہوں, تاکہ ہم ری گروپ کر سکیں. خاصا آپ کے اوپر فزیکل, سائیکولوجیکل اور دوسری جو سختی ہیں وہ کمی ہو جائے. بیکاز اس وقت معاملہ جس نہج پہ جا چکے ہوئے ہیں, آپ اس کو ایک میجک وانڈ ہلانے سے نیچے نہیں آئیں گے. یہ گریجولی گئے ہیں اوپر, گریجولی نیچے آئیں گے.